نحمده ونصلي على رسوله الكريم آباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دا ریسرچ۔ میری دعا ہے کہ اللہ کی طرف سے امن اور رحمت آپ کا مقدر ہو۔ میرے ساتھیوں، آج جن کی ذات موضوع گفتگو ہیں وہ ہیں حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ۔ آپ قطب وقت، منبع اسرار، مرقع انوار، سلطان طریقت، بادشاہ حقیقت تھے۔ انواع علوم و فنون میں کامل دستگاہ اور معاملات و ریاضات میں مفتی کامل تھے۔ کلمات لطیف اور اشارات عالی میں سب پر سبقت رکھتے تھے۔ تمام فرقوں میں مقبول تھے۔ سب کا آپ کی امامت پر اتفاق ہے۔ سید الطائفہ آپ کا لقب ہے۔ شریعت، طریقت اور حقیقت میں انتہا پر پہنچے ہوئے تھے۔ عشق و زہد میں بے نظیر تھے۔ اپنے وقت کے تمام مشائخ کے مرجع تھے۔ آپ کی تصانیف بے شمار ہیں۔ علم و اشارات سب سے پہلے آپ ہی نے پھیلایا، اگرچہ برہا دشمنوں اور حاسد لوگوں نے آپ پر کفر کے فتوے لگائے۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے خواہر زادہ اور مرید تھے، یعنی کہ بھانجا تھے۔ آپ کا درجہ اپنے مرشد سے بھی بڑھ کر تھا، جس کا اعتراف خود سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے برہا فرمایا۔ ہمتاً درود عشق تھے۔ فرماتے ہیں جب تک ایک ہاتھ سے قرآن اور دوسرے ہاتھ سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ پکڑ لو، اس راستے پر نہ چلو تاکہ نہ شعبات کے گڑھوں میں گرو اور نہ بدعت کی طریقی میں مبتلا ہو سکو۔ فرماتے ہیں کہ کیل و کال اور جنگ و پیکار سے یہ درجہ مجھ کو نہیں ملا، بلکہ بھوک، پیاس اور نیند اور ترک دنیا سے ملا ہے۔ ایک دفعہ آپ کی آنکھ میں شکایت پیدا ہوئی۔ ایک آتش پرست طبیب نے کہا، اگر آنکھ کی صحت درکار ہے تو آنکھ پر پانی نہ ڈالو۔ آپ نے کہا، وضو کیسے کروں؟ طبیب پھر وہی کہا اور چلا گیا۔ جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے وضو کیا، نماز سے فارغ ہوئے تو آنکھ اچھی ہو گئی تھی۔ اسی وقت آواز آئی، جنید، تم نے میری رضا کے لیے آنکھ کا نقصان گوارا کیا، اگر اس کے اجر میں تم اہل دوزخ کی بخشش چاہتے ہو تو ہم تیار ہیں۔ جب دوسری دفعہ طبیب آیا تو آنکھ کو درست پایا۔ دیکھ کر قصہ پوچھا، آپ نے سب کچھ بیان کر دیا۔ وہ طبیب اسی وقت مسلمان ہو گیا اور کہا، یہاں انسان کا کیا کام، یہ خالق کا علاج ہے۔ ایک شخص ایک دفعہ 500 دینار لے کر آیا، پوچھا، اس کے سوا تیرے پاس کچھ اور درم ہیں؟ کہا، بہت ہیں۔ فرمایا، کچھ اور بھی چاہتا ہے؟ کہا، ہاں، کیوں نہیں؟ فرمایا، پھر یہ اٹھا لے، اس کا مستحق تو ہی ہے، کیونکہ میں باوجود کچھ بھی نہ رکھنے کے کچھ نہیں چاہتا۔ فرماتے ہیں اخلاص میں نے ایک حجام سے سیکھا ہے۔ مکہ میں ایک حجام کسی شخص کے بال درست کر رہا تھا۔ میں نے کہا، خدا کی راہ پر میرے بال بھی درست کر دو۔ حجام نے اس آدمی سے جس کی وہ حجامت بنا رہا تھا کہا، تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ، جب خدا کا نام آ گیا ہے تو پھر سب سے پہلے اسی کا کام کرنا چاہیے۔ پھر مجھے بٹھا کر پہلے میرے سر کو بوسہ دیا، پھر حجامت بنا کے ایک کاغذ دیا جس میں چاندی کے ٹکڑے تھے اور کہا، اسے اپنی حاجتوں پر صرف کرو۔ میں نے اس دن سے عہد کر لیا کہ اول فتوح جو مجھ کو ہوگی تو اس کے ساتھ سلوک کروں گا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد بصرہ سے اشرفیوں کی ایک تھیلی میرے پاس آئی۔ میں اس کو حجام کے پاس لے گیا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے اپنی نیت اور عہد کرنے کا ذکر کیا۔ اس نے کہا، مرد خدا، تم کو شرم نہیں آتی؟ خدا کے نام پر کام کرنے کے عوض مجھ کو دیتے ہو۔ ایک رات آپ کے گھر ایک چور آیا، مگر ایک کرتے کے سوا کچھ نہ ملا۔ دوسرے دن آپ نے اپنا کرتا بازار میں بکتے دیکھا۔ خریدار کہہ رہا تھا، اگر کوئی گواہی دے یہ کرتا تیرا ہی ہے تو میں خرید لوں گا۔ آپ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں یہ کرتا اسی کا ہی ہے۔ تب اس شخص نے خرید لیا۔ ایک مرید پر آپ ہمیشہ زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ دوسرے مریدوں نے شکایت کی تو فرمایا، تمہاری نسبت اس کی فہم و فراست زیادہ ہے۔ امتحان کے طور پر آپ نے سب مریدوں کو ایک ایک جانور اور چھری دے کر فرمایا، ایسی جگہ جا کر ذبح کر دو جہاں کوئی نہ دیکھے۔ سب مرید ذبح کر کے لے آئے، مگر وہ مرید جانور کو زندہ واپس لے آیا۔ پوچھا، تم نے کیوں ذبح نہ کیا؟ فرمایا، جہاں جاتا ہوں خدا حاضر و ناظر ہے۔ یہ سن کر آپ نے دوسرے مریدوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس کی فراست دیکھ لی؟ یہ سن کر سب نے توبہ کی۔
نقل ہے کہ ایک دفعہ ایک سید نے حج کا ارادہ کیا، جب بغداد پہنچا تو آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو، کس کی اولاد ہو اور کہاں رہنے والے ہو؟ اس نے جواب دیا سید ہوں، گیلان کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے دادا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تلواریں چلایا کرتے تھے، ایک کافروں پر اور دوسری اپنے نفس پر، تم ان کی اولاد ہو، کون سی تلوار چلاتے ہو؟ یہ سن کر وہ بے تاب ہو کر گر پڑا اور رو کر کہنے لگا میرا حج یہیں ہو گیا، مجھ کو خدا کی راہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا تمہارا سینہ خدا تعالیٰ کا حرم خاص ہے، اس میں کسی غیر کو جگہ نہ دو۔ فرماتے ہیں جس کی زندگی نفس سے ہے اس کی موت جان نکلنے سے ہوتی ہے، مگر جس کی زندگی خدا تعالیٰ سے ہے وہ طبی زندگی سے اصلی زندگی کی طرف انتقال کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جو آنکھ حق تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو نہ دیکھے اس کا اندھا ہونا بہتر ہے، اور جو زباں ذکر الہی میں مصروف نہ ہو اس کا گونگا ہونا اچھا ہے، اور جو کان حق بات نہ سنے اس کا بہرا ہونا اچھا ہے، اور جو بدن اس کی خدمت نہ کرے اس کا مر جانا بہتر ہے۔ فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے عمل پر اعتبار کیا اس کا پاؤں ڈگمگا جاتا ہے، جس نے اپنے مال پر بھروسہ کیا وہ نقصان میں پڑ جاتا ہے، جس نے خدا پر بھروسہ کیا وہ عزت اور بزرگی والا بن گیا۔ لوگوں نے سوال کیا مراقبہ اور حیا میں کیا فرق ہے؟ فرمایا مراقبہ غیب کا انتظار ہے اور حیا حاضر سے ندامت کا نام ہے۔ فرماتے ہیں عبودیت کی 2 خصلتیں ہیں، ظاہر و باطن میں ہر طرح خدا کی رضا پر راضی رہنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محبت کے ساتھ اقتداء کرنا۔ فرماتے ہیں فتوت یہ ہے کہ درویشوں کا امتحان نہ لیا جائے اور امیروں سے جھگڑا نہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں روزہ نصف طریقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا، ساتھ میں بیل آئیکن بھی لازمی دبائیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام فی امان اللہ۔